لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی، ورنہ میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے آگے جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئی، اب یہ مرض دوسری سٹیج میں آ گیا. لیکن یہ بات جان لیجئے، ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے، واپس آ سکتا ہے انسان اگر متنبہ ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ حکمت ہے اللہ کی. سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے، نام لے کر نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. پورا رکوع جو ہے، یا آپ تمام مفسرین کو دیکھیے گا، وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آیا. کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ ہدایت کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی. غلط راستے کی طرف جائیں گے، اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. جاؤ دفع ہونے دو اس کو جدھر جاتا ہے. ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا. ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی. نفاق کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا. تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں. دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی، اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا. یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. اچھا، اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28ویں پارے میں. لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی. یہاں اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا. یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے. خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے. ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات، پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں. اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں. والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا. ترجمانی کیا ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا. بول رہے ہیں سچ لیکن ہیں جھوٹے، کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. بات سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. عجیب بات ہے نا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی، احد میں کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر، کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، اس بے اعتباری سے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں.
اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس. آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا. وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے. یہ شرافت ہے. منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، خاموش ہو جاتے تھے. اور اس حد تک پھر ان کی جرأتیں بڑھی. قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اذن، یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جو کہہ دو مان لیتے ہیں. ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے. وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو. یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مروت ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا اذن، یعنی کیا مطلب؟ کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے. اب یہ دماغ کا کام ہے نا، دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ دماغ نہیں ان کے پاس. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے. بہرحال دوسری سٹیج سمجھ میں آ گئی. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد. جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ.